شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 51 سے 55 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اور ان سے ان لوگوں کو خبر کر دے جن کو اس کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اس طرح کہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جب جو کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے تو اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 51 میں وَأَنذِرْ بِهِ، جو یہ بِهِ ہے یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے ان لوگوں کو خبردار کر دیں جس کو اس کا ڈر ہے۔ تو جو لوگ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مسلسل رسول اللہ سے کس قسم کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کوئی نشانیاں دکھاؤ، کوئی عذاب دکھاؤ، تم فرشتہ تمہارے ساتھ آئے۔ تو جو لوگ کسی نشانی یا عذاب کے انتظار میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو جو لوگ عقل اور فکر سے کام لیتے ہیں نا، ان کے دل میں ڈر ہے کہ اپنے خدا کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس کی پکڑ سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک کا جو سبق تھا 48 والے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ کیوں آتے ہیں، ہم نے رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو۔ پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو اس پر نہ ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ خوشی، یعنی کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو خوشخبری دے دو، اور جو برے کام کرے گا اس کو وارننگ دے دو کہ تمہاری زندگی کی لمٹ ہے، اگر تم نے اچھے کام اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو بہت بڑے عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو خوشی اور ڈر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تو لوگوں کو ڈراتے تھے، ان کو مطلب خبردار کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، یہ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ڈراوے سے، قرآن کی جو آیات کی جو باتیں ہیں خبردار کرنے والی، اس سے وہی لوگ ڈریں گے جس کو قیامت کا یقین ہو، جو آخرت پہ ایمان لاتا ہے۔ اور ہم نے پہلی ہی آیت قرآن میں یاد ہے نا آپ کو پڑھی تھی کہ ایمان سے بڑھ کر یقین کی ضرورت ہے، آخرت کی یقین کا ہونا چاہیے۔ جس کے اندر یہ یقین اور ایمان پکا ہے وہی جو ہے نا اس کو قرآن اثر دے گا، اور جس کو یہ ڈر بھی ہو کہ یعنی کہ تنہا، بالکل میں تنہا ہوں، اس کے اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں گا اللہ کے سوا میرا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یہ کانسیپٹ بھی اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی کو جا کے جو ہے پھر یہ قرآن کی آیات اثر کریں گی۔ تو بات ہو رہی ہے وَأَنذِرْ بِهِ، یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ڈرنے والے ہیں آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، یہ ہدایت بھی پہنچائے گی اور خبردار بھی کرے گی، دونوں کام ایٹ دا سیم ٹائم کرے گی۔ انبیاء کا کام ہوتا ہے، جو انبیاء آتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو آ کر بیدار کریں، ان کی غفلت سے ان کو نکالیں، اس بات کا یقین دلائیں کہ قیامت آئے گی۔ اور جو رسول کی دعوت کا انکار کرتا ہے، رسول کے ہوتے ہوئے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول کے ہوتے ہوئے انکار کرو گے تو عذاب سے بھی اس کو وارننگ دے دو کہ اپنی اصلاح کر لو۔ ڈرانے کا مقصد ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ صرف اور صرف انبیاء کی جو خیر خواہی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ انسان آگ سے بچ جائے۔
اپنے غلط عقائد اور اعمال چھوڑ کر نا حق پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ عذاب کی نشانیاں دکھا کر، معجزے دکھا کے لوگوں کو امپریس کر دے، ہے نا، اور بس کر کے لوگوں کو توجہ دلائے۔ معجزہ یا نشانیاں کی جب ضرورت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو دکھایا بھی جاتا ہے۔ unnecessary اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی نا اہل مکہ کی، تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے جب ضرورت تھی جتنی وہ بتا دیا جائے گا۔ اب جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جب اللہ کی طرف سے معجزہ آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ آخری ڈن ہو گیا، یہ فیصلہ کن بات ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جس نے بھی انکار کیا، انکار کا سبب ہوا، تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنیاں آ گئی تھی، کیا ہوا؟ پھر ان کی نشانی جب انہوں نے نہیں کیا ختم ہو گئی، اور اسی طرح سے فرعون کی بھی نشانی دکھا دی۔ ان کے بہت سارے، جب عذاب اس وقت آ جاتا ہے، جب معجزہ آ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ذریعے خبردار کریں۔ اب اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، جو انبیاء جس کی تنبیہ کرتے ہیں نا، جو ڈراتے ہیں قیامت کی، اور اس کی جو انبیاء کا کام ہوتا ہے، تو اب یہ قرآن وہی کام کرے گا۔ اب کیونکہ قیامت تک تو کوئی انبیاء نہیں آئیں گے نا، تو یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ یہ سیم ٹائم خوشخبری بھی دے رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے، خبردار بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کے ذریعے خبردار کریں۔ انسان کی فطرت کے اندر نا جو اللہ نے ہدایت رکھی ہے، ہدایت عطا کی ہے، اس ہدایت کی طرف نا قرآن توجہ دلاتا ہے۔ قرآن اس کو آپ کو محسوس کراتا ہے۔ آپ اور میں بھی اس چیز کے بہت گواہ ہیں۔ اس لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ الذکر، یعنی کہ میں یاد دہانی ہے قرآن۔ انسان کے اندر اپنے رب کا شعور بھی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر اللہ نے ڈال کے ہمیں بھیجا ہے، اپنے رب کا شعور بھی ہے، اور پھر ہمارے اندر اچھا اور برا، یعنی کہ خیر اور شر کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سینسز دیے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ہر انسان کا بنیادی حقائق ہیں۔ اندر اللہ نے انسان کے ڈال کے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، ان دو باتوں پہ ہی اللہ پوچھ لیں گے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا، وہاں پہ تو نبی نہیں آئے، ان کے پاس تو کتاب نہیں پہنچی، ان کے پاس تو ہدایت نہیں آئی، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ دو چیزیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈالی ہیں نا، وہ دنیاوی معاملات میں تو بہت سمجھتا ہے، میرا حق، میرے حقوق، سب جانتا ہے نا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ جب اپنے معاملے میں آتا ہے تو سچ بڑی اچھی سے سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے اندر ڈال کے بھیجا ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، آ کر جو اندر ہمارے اللہ نے یہ شعور، یہ چپ جو ڈالا ہے، پیغمبر آ کر اس کی یاد دہانی کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ جب انسان کسی کو بات بولتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، تو انسان بیدار ہوتا ہے۔ پھر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی آزادی ہے، اپنی خوشی ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے پھر وہ کیا کرے گا؟ چوز کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے نمبر میں تو اللہ کے حقائق اللہ نے بتا دیے کہ میں نے اپنی پہچان اور شعور دیا ہے۔ دوسرے جو پیغمبر فطرت کو ہمارے نا بیدار کرتے ہیں، پہلے تو فطرت کو بیدار کیا، پھر ہماری عقل کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم کو جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اپنے رب کے بارے میں پہچانو۔ اس کے بعد جب انسان کو سمجھ آتی تو اس کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا قرآن بھی کتنی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو پھر انبیاء جو ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر آ کے قرآن پڑھیں گے، خبردار کریں گے تو ہر کوئی روحانی طور پہ زندہ ہو جائے گا۔ پیغمبر آتے ہیں اور آپ یہ مت سمجھیں گے کہ پوری کی پوری لوگ جو ہے نا بالکل صحیح ہو جائیں گے روحانی طور پہ، بلکہ وہی صحیح ہوگا، وہی مطلب جھنجھوڑ جائے گا، بیدار ہوگا، جسے قرآن میں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، جس نے اپنی فطرت کو زندہ رکھا۔ ابھی جیسے ہم نے اپنی آیتیں پڑھی تھی نا لاسٹ ویک بھی، آنکھیں ہیں،
کان ہے، دل ہے، جس نے اپنی ان چیزوں کو مردہ نہیں کر لیا ہو، جو ان فطرت سے صحیح کام لینا چاہتا ہو، اسی کو اثر ہوگا۔ جس نے ان کو مردہ بنا دیا ہے، صرف دنیا کی حد تک رہ گا، تو قرآن ایسے لوگوں کو پھر کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اس کو یہ جو ذکر ہے، یعنی کہ قرآن ہے یا دہانی ہے یا خبردار کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، انسان کو زندہ کر دے گا۔ وہ اپنے رب پر، اپنے دین کو خود ڈھونڈ لے گا۔ جس کے اندر یہ فطرت زندہ ہے تو یہ قرآن اس کو زندہ کر دے گا، اور جس نے اپنی فطرت کو جانوروں کی طرح کر لیا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جس کی فطرت زندہ ہو جائے گی نا، تو پھر وہ کیا ہے گا، وہ اپنے رب کو ڈھونڈے گا۔ انسان کے اندر نا اگر فطرت مردہ ہے تو قرآن بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، یاد رکھیے۔ ہر انسان کے اندر، جو بھی اس دنیا میں انسان آتا ہے نا، اس کے اندر ایک ٹریجر ہے، ایک خزانہ موجود ہے۔ ہر انسان کے سینے میں نا ایک خزانہ ہے، ایک ٹریجر ہے۔ وہ ٹریجر کیا، میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جس کو اگر ہم اس کو سمجھیں تو پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، اس خزانے کی طرف اس توجہ دلاتے ہیں کہ اس کو غور کرو، اپنے رب کو ڈھونڈو، تمہارا رب ہے۔ یہ خزانہ جو ہمارے رب کی محبت، ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں اور غور و فکر ڈالتے ہیں کہ دیکھو نا، یہ تمہارے رب نے سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کوئی ہے اس جیسا بنانے والا؟ کیا یہ تمام چیزیں رب ہو سکتی ہیں جو ڈوب جاتی ہیں؟ رات ہوتا ہے تو چاند صبح ہونے تک ڈوب جاتا ہے، سورج شام کو ڈوب جاتا ہے۔ یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان سب کو بنانے والا تمہارا خدا ہے۔ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو۔ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، اور پھر اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس کا میں نے آپ کو بتایا، فطرت جاگ رہی ہے، انسان سویا ہوا ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے۔ پیغمبر آج کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ کے احکام پہ چلو گے تو تمہیں کیا کیا چیزیں عطا ہوں گی۔ تو جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں، ان کو اپنی موت کی فکر نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد اپنے رب کو منہ دکھانے کی فکر ہے نا، جیسے ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ ان میں سے ان لوگوں کو خبردار کر دو جس کو اس کا ڈر ہے، وہ اسے اپنے رب کے سامنے جمع ہوئیں گے، اس طرح کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا، نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں، ان کو اپنی موت کی فکر نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہے کہ ہمیں اپنا منہ بھی دکھانا ہے نا، یا جو لوگ دنیا میں اس امید پہ جی رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں مزے کر لیں، ارے آخرت میں دیکھا جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں نے تو ہمارا کفارہ دے دیا، جیسے عیسائی، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے تو کفارہ دے دیا، بالکل آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم کو تو وہ فلاں جو ہے وہ چھڑوا لیں گے، وہ ہم ان کے مرید ہیں، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ ہمیں چھڑوا لیں گے۔ عذاب فلاں سفارش کر دے گا، ہم تو امت محمدیہ ہیں، وہ ہماری سفارش ہو جائے گی تو ہمیں تو عذاب بھی نہیں چھوئے گا۔ تو اس قسم کے جو عقائد ہوتے ہیں نا، انسان کو کیا کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے نہیں دیتے، اپنے اعمال کو درست کرنے نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اس قسم کے جن کو نہ کتاب سے دلچسپی ہے، نہ اپنی آخرت سے کوئی دلچسپی ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں پہ فوکس کریں جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور نہ وہ کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اس نصیحت کا اثر لیتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انہی سے امید کی جا سکتی ہے جن کی، یعنی کہ متقی کی صلاحیت ہی یہی ہے کہ وہ بغیر دیکھے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، میں مر جاؤں گا تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینی ہے۔ تو انہی میں ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی کی صلاحیتیں اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا تو اب ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے اندر قیامت کا ڈر اور یقین نہیں، تو اس پر قرآن کے ڈرانے کا اثر نہیں ہوگا۔
تو قرآن پڑھ کر سنانا ان پر اثر نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لیں، جس کے اندر قیامت کا، آخرت کا یقین نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت اس کے اندر جبز نہیں ہوں گی. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کا ڈر اور فکر عطا فرمائے، تاکہ قرآن کی آیت ہم پر اثر ہوں، اثر انداز ہوں. اگر ہم قیامت سے بے فکر ہیں، بھولے بیٹھے ہیں، تو قرآن ہم کتنا پڑھ لیں، سن لیں، سنا لیں، کلاسز اٹینڈ کر لیں، کتنا کوئی ہمیں سمجھے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے بیسک چیز ہمیں اس آیت میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت پر ایمان اور قیامت کی فکر، روز حساب، اللہ کے سامنے ہمیں عاجزی، اور اس دن کا کوئی کام نہیں آئے گا. یعنی کہ ہم کسی کی امیدوں پہ نہ بیٹھیں کہ فلاں سفارش، فلاں میرے اعمال، میں نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے تو بہت کچھ کر لیا. کوئی بھی چیز پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا جو ہم پہ رحم کرے گا. کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ ہم سب کو روز آخرت کی ایسی حسرتوں سے بچائے کہ اس دن، کیونکہ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی سفارش، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچائے گا. تو اللہ آپ کو مجھے ایسے حسرتوں سے بچا کے رکھے. جو کچھ بھی ہم قرآن سے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اثر عطا فرمائے. جو کچھ ہم ایوری ڈے لیکچر سنتے ہیں، تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی تبدیلی آئے. ایسا ہوتا ہے، آپ نے بہت دیکھا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سالوں سال قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کلاسیں رہتے ہیں، مگر ان کی زندگیوں میں آپ تبدیلی نہیں دیکھتے ہوں گے، ہے نا. ان کے رہن سہن میں، ان کے لباس، ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی ہی آپ محسوس نہیں کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے بے اثر نہ بنائے، ایسا نہ بنائے پروردگار. ہم قرآن کی ایک آیت بھی سنیں تو ہمیں ڈر آ جائے. ڈرنے کی بنیاد کیا ہے؟ قیامت کا پختہ یقین. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کا اچھا اسٹوڈنٹ بھی بنائے پروردگار. آیت نمبر 52. اور ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور مت کر تجھ پر اس کا حساب، اور نہیں ہے تجھ پر ان کا حساب کچھ نہیں، اور نہ تیرے حساب میں ان میں سے پر کچھ ہے، تم ان کو دور کرنے لگے تو بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کو جیسے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو قریش سردار تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے آرگیومنٹس تھے. جیسے ہم پڑھے نا، فرشتے لے آئیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اتنے سارے اعتراضات کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نا یہ بھی پرابلمس تھے. باقی اعتراضات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو پرابلمس تھے اہل قریش کے سردار کو، کہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا، آپ کے جو ارد گرد آپ کا جو گروپ ہے، آپ کے جو ماننے والے ہیں، وہ کیسے غریب عجیب و غریب لوگ ہیں. کوئی غلام ہے، کوئی غریب ہے، عجیب قسم کے لوگ آپ کے نا سرکل میں جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ ہوتا تھا کہ ان کو دور ہٹائیں تاکہ ہم آپ کی مجلس میں آئیں. ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم انکمفرٹیبل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تانا دیتے تھے کہ کیسے کیسے ساتھی آپ کو ملے ہوئے ہیں. بلال رضی اللہ، عمار ہیں، تو کس قسم کے لوگوں کو آپ نے اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے نا یہی لوگ وہ ہیں جس کو ہم پر یعنی کہ وہ طنز کرتے تھے ایک طریقے سے، کہ اللہ کو یہی نظر آئے تھے. ہم نظر نہیں کہ ہم امیر، ہم سردار، ہم کو چھوڑ کے کہ اللہ کو یہی نظر آئے تھے، ہم پہ برتری دیتے ہیں. ایسی مذاق ٹھٹا کیا کرتے تھے. بلکہ ان کی اور پھر کیا کرتے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، جو غلام، جو بھی ان کے نا ماضی کی باتیں، جو مسلمان ہوئے تھے ان کی کمزوریوں کو نا طنز بولتے تھے، طنز مارتے تھے. او ہو، بڑے یہ اللہ والے بن گئے، بڑے ایسے بن گئے، کل تک تو یہ بڑے یہ گناہ کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے، آج تو دیکھو بڑے نیک بنے ہوئے. یہ کامنٹس تو دیکھیں، جو بھی قرآن کی دعوت سے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے نا، تو یہ کامنٹس بہت عام سنتے ہوں گے. تو اسی طرح وہ بھی جو ہے نا ان کے اوپر طنز کیا کرتے تھے. تو ان کی اس ذہنیت کو، اس مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کر اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت
فرمائی کہ اس قسم کے لوگوں کو پانے کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی نا، یہ سرداران قریش اگر ایمان لے آئیں تو پورا شہر ایمان لے کے آ جائے گا، ان کا پورا جو قبیلے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قسم کی جو مینٹیلٹی رکھنے والے ہیں ان کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ ایمان لے آئیں گے، تو اپنے پیغمبر کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو پانے کے لیے آپ اپنے مخلص لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کیجیے گا۔ جو آپ کے سرکل ہیں، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے آپ اپنے مخلص لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کریے۔ اللہ کے نیک بندے جو صبح شام اپنے رب کو خوش کرنے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، یاد رکھیے۔ غریب غربا آپ کی شفقت کے حقدار ہیں، یہ جتنے بھی غریب ہیں غربا ہیں یہ آپ کی شفقت کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل چیز تقوی اور نیکی ہے، پیسہ مالداری نہیں ہے، اصل چیز ہے تقوی اور نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نافرمانوں کو دعوت حق دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے یہ نافرمان سردار ہیں آپ نے ان کو دے چکے، آپ ان کو دعوت حق دے دی ہے۔ اب اگر وہ اپنی گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں تو ہر شخص اپنا جواب دہ ہے، آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور نہ یہ اپنے ذمہ دار ہیں نہ ہی یہ آپ کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے حصے کی کوئی نیکی کوئی چھین نہیں سکتا ہے نا، اور اپنے حصے کی برائی کوئی آپ پر ڈال نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر کے اللہ کے بندوں سے دوری مت اختیار کیے گا۔ یہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دہ نہیں ہوں گے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کل آپ کی طرف سے جواب دہ نہیں ہوں گے کہ اگر آپ نے دوری اختیار کر لی تو یہ آپ کو آ کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ تم ان کی خاطر اپنے آپ کو ظالموں میں شامل مت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ صلی خدا نخواستہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو دور کر کے آپ ظالموں میں سے مت ہو جائیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی اندیشہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو نظر انداز فرمائیں گے یا ان کو اپنے سے دور کر دیں گے، بلکہ بات سنائی جا رہی یعنی کہ بات کی جا رہی ہے رسول اللہ سے۔ انڈائریکٹ میں سنایا کس کو جا رہا ہے؟ سردار مکہ کو سنایا جا رہا ہے، قریش کے مغرور لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں تھے، یعنی کہ سردار مکہ قریش اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ان کو مخاطب کر کے بات کرے، تو اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ دعا فرماتے تھے اے اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرمائے، اور اپنی امت کو بھی یہی نصیحت فرما کے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو عام مسکین غریب ہوتا ہے نا، عام مسکین بھی توجہ کے حقدار ہے، جو بھی غریب ہوتا ہے وہ توجہ کے حقدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسکین تقوی گزار ہے، نیک نمازی ہو، تو جو ہے نا وہ زیادہ توجہ کے حقدار ہو جاتا ہے، محبت کا لائق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک غریب ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا یا دیندار نہیں، اور ایک غریب وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا اور نیک بھی ہو، تو کون زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا؟ جو نیک بھی ہو۔ تو ایک غریب ہے اور ایک ہے نیک غریب، تو دونوں کے اسٹیٹس میں، حالانکہ دونوں غریب ہیں مگر اللہ کی طرف سے دونوں کے اسٹیٹس اور مرتبے میں فرق آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہے دونوں غریب، مگر اللہ کی نعمت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے وہی غریب انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہو گیا۔ اگر وہ رشتہ دار ہیں، ہمارے رحمی رشتہ دار ہیں، تو اور بھی زیادہ سمجھ لیجئے ہم کو فوکس کرنا ہے، ان پہ توجہ کے قابل ہو گئے۔ تو جو اللہ کی نظر میں مہذب ہیں، اللہ نے جس کو مقام دے دیا، تو ہماری نظر میں بھی وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے سورۃ العبس آپ کو یاد ہوگی، آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ ام مکتوم یاد ہے نا، وہ اندھے صحابی آئے تھے تو رسول اللہ سردارانہ کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے، تو اتنے میں وہ آتے ہیں تو آپ نے تھوڑی آپ کی تیوری چڑھی، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا یہ نہیں ہوئے گا، ہے نا، اللہ نے فوراً وہیں ٹوک دیا۔ تو
اب آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر نہیں کیا، تو آپ اور میں کیا چیزیں ہے نا. ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے کہ تقوی، نیکی، ایمان، پرہیزگاری کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک غریب انسان کے اسٹیٹس کو بھی دوسرے غریب سے ہائی کر دیتی ہے. چلیں بسم اللہ. میں نے 53 آیت ہے. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا ہے تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہم سب میں اللہ نے فضل کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں کسی کو دولت دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ اس کا حقدار تھا. کوئی اگر امیر ہے تو وہ بہت خوش فہمی میں میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں تو یوں کرتا ہوں. اللہ نے کہا اس لیے نہیں دی تم کو کہ تم ڈیزرو کرتے ہو. اور اسی طرح کسی کو غریب بنایا ہے تو اس وجہ سے نہیں بنایا کہ بیچارہ وہ کوئی سزاوار تھا، اس نے کوئی خطا کر دی، کوئی گناہ کر دیا تو اللہ نے اس کو غریبی میں ڈال دیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ایک کو دولت دے کے ایک کو غریب بنا کے اصل بات یہ کہ دونوں کا امتحان اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں. مالدار کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مال پا کر کتنا شکر گزار رہتا ہے، فرما بردار کتنا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یا پھر مغرور بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اکڑتا ہے، اترا کے چلتا ہے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دھکے دیتا ہے، غریبوں کے اپنے رشتہ داروں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتا ہے. یہ امتحان ہے. اسی طرح غربت جس کو غریب بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی غربت پہ کتنا صابر ہے، کتنا شکر گزار ہے اللہ کا، اللہ کی رضا میں وہ کتنا راضی، یعنی کہ اللہ نے اس کو جو غربت میں رکھا ہے وہ اپنی کنڈیشن، اپنے حالات سے کتنا راضی ہے یا مایوس ہے. تقدیر کے شکوے شکایت ہیں، اللہ سے ناراضگیاں ہیں، دن رات کی شکایتیں ہیں. یہ امتحانات اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں. تو تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہم سب اللہ کا فضل کیا. تو وہ جو مفلسوں کو بھی خلوص اور ایمانداری دے کر، یعنی کہ جو غریب ہیں، جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دین کی محبت ہے، جیسے بلال رضی اللہ تھے، ایک غلام تھے مگر دیکھیں کتنا پاور ان کا ایمان تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جو یہ مفلس ہیں ان کو بھی خلوص ایمانداری دے کے ان پر اللہ کا فضل، یہ اللہ کا ان پر فضل ہے، ان پر فضل کر سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ مالدار دولت والے ان کو دیکھ کر تعجب کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، وہ کیسے طنز مارتے تھے، یہی رہ گئے تھے، ہم نظر نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے کہ مفلسوں کو بھی خلوص اور ایمانداری دے کر فضل کر سکتا ہے. یہاں تک کہ مالدار دولت والے ان کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر ان مفلسوں پہ اللہ نے اپنی رحمت فرما دی. یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی فضیلت کی چیز ہوتی، وہ کہتے ہیں اگر اسلام، یہ جو قریش مکے کے جو سردار تھے ان کی مینٹیلٹی، یا یہ مینٹیلٹی قیامت تک چلے گی، امیروں کی جو یہ مینٹیلٹی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام میں اتنی کوئی خوبی کی بات تھی، اتنی فضیلت کی کوئی چیز تھی تو ہمیں ملتی. جیسے دولت دنیا میں، اسٹیٹس دولت ہمیں ملا ہے تو یہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہمیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ یہ اسلام ایسا کوئی خاص چیز نہیں ہے، اس لیے تو ہمیں نہیں ملی، اللہ کو یہ مفلس ہی ملے تھے، نہیں کہ انہی کو مل گیا، یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو جب ہے نا، جب آسمان سے یہ نعمت اتر ساتھ ہمارا پتہ کو نہ ملا، یعنی کہ جب یہ آئی رحمت، یہ بلیسنگ، تو کیا اس کو فرشتے کو کہ ہم نظر نہیں آئے تھے، یہ کہاں چلا گیا؟ علیہ صلاح. تو وہ یہ کہتے ہیں کیا اللہ کا شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ان کی مینٹیلٹی کا جواب دے رہے ہیں، جو ان کو گھمنڈ ہے
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آسمانی نعمت یہ اس کو ملتی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، جو اندھے بہرے گونگے نہیں ہیں، جو اپنے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتے تمہاری طرح۔ دنیا نیک اور بد دونوں کو مل جاتی، دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک نیک انسان کو بھی ملتی ہے اور ایک بد کو بھی مل جاتی ہے، لیکن دین کی نعمت صرف اس ہی کو ملتی ہے جو اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری باتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمانی نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی ہے، اسی کو ملتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اسی کو ہی ملتی ہے، وہ جو پروردگار کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ لوگ پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو پہچانتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں اسٹیٹس ہے، وہ لوگ نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کس گھر میں کس جگہ کون اللہ کا شکر گزار تقوی گزار ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب آیت نمبر 54، اس میں کہا جا رہا ہے اور جب تیرے پاس ہماری آیتوں کو ماننے والے آئیں تو تو کہہ دے کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت کو لکھ لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ناواقف رحمت ہے، جو کرے تم میں سے برا کام ناواقفی سے پھر توبہ کرے اس کے بعد اور نیک ہو جائے تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ کتنی اچھی ہمارے لیے ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دھارس دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم اوپر بیان ہوا تھا نا کہ قریش مکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں کہ جو غریب ہیں، جو غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو تو ہدایت فرمائیے کہ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارے بندے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بندے تمہارے پاس آیا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں تو آ رہے نا رسول اللہ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلامتی اور رحمت کی دعا کے ساتھ ان کا ویلکم کیجئے، اللہ کی سلامتی، آپ سلام کریے، سلامتی کی دعا دیجئے، ان کو ویلکم کیجئے، جو غریب، جو غلام، جو ایمان کی دولت کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اس کو خیر مقدم کیجئے، اس کو ویلکم کیجئے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو خوشخبری بھی دے دیجئے کہ یہ جو با ایمان بندوں کے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تم کو اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ یہی چیپٹر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے اپنی رحمت واجب کر لی ہے، ہم نے سورہ انعام کی 12 آیت میں بھی میرے خیال سے پڑھی تھی نا کہ اللہ نے رحمت خاص کر لی ہے، تو یہ ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم اپنی رحمت اللہ نے تم کو ضرور نوازے گا۔ اگر تم میں سے کسی سے نادانی کے ساتھ غلطی ہو جائے، یعنی کہ انسان ہے، ایمان لے آئے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی جہالت میں، کبھی علم کی کمی ہوتی ہے، کبھی علم تو تھا توجہ نہیں تھی، جیسے ہم نے جب شرک کے بارے میں پڑھا، شرک خفی میں، مطلب ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی تھی، ہم پڑھ رہے قرآن بھی پڑھ رہے حدیثیں بھی پڑھ رہے، مگر اس پہ ہماری توجہ بھی نہیں کی تھی کہ ارے یہ بھی ہوتا ہے نا، علم تو تھا توجہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر کبھی کبھی سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے نا، ہماری خواہشات، ہمارا نفس، جذبات جو ہے نا، جذبات میں آ کے وہ کام ہو جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں نادانی میں آ جاتی ہیں۔ تو علم کی کمی ہے، علم تھا مگر فوکس نہیں کیا، جذبات میں آ گئے یا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، انسان جو ہے نا وہ غلطی کر لیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی میں ہی پڑے رہیں، غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا تو اٹھو کھڑو، کپڑے جھاڑو اور اللہ سے توبہ کر لو، اور صرف توبہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کرو اور اپنی اصلاح بھی کرو، یعنی کہ یہ پیکیج ہے، صرف اپنی شرمندگی کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے صدقہ دے کے کہ ہاں بھئی ہو گیا کام ختم، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، ایسا نہیں چلے گا۔ جو کام کیا ہے اب کوشش کرو کہ دوبارہ وہ غلطی دوبارہ نہ کرو، اپنی سے کوشش تو کرو کہ اب پھر سے اگر دوبارہ وہی غلطی ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، پھر توبہ کر لینا، پھر اصلاح کر لینا، مگر
صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اپنی اصلاح بھی تم کو کرنی، اپنی اصلاح کریں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے پروردگار عالم۔ تو ہمیں اپنے رب کی معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں صبح اور شام میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں نا، اچھے کام کرتے جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں، کیونکہ گناہوں یا پریشانیوں کا سبب ہم خود بنتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو اس لیے ہم خود اپنے ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں جو ہم اپنے لیے خود مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، تو بیک میں کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو اپنے رب سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو کام گناہ ہیں ہے نا اور تیری ناراضگی کے ہیں اور میرے علم میں بھی ہیں، میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور مطلب کتنی ہمیں نہیں پتہ، غیبت نہیں کرنا چاہیے، کامنٹس اللہ جانے کیا کیا ہم کرتے رہتے، سب ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی توفیق کے بغیر ان سے بچ نہیں سکتی، یہ ٹرو بات ہے نا، اللہ میں نہیں بچ سکتی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچا سکتے ہیں، اللہ آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، ہم اس کا ورد کرتے رہیں، اللہ سے اس کے اظہار کریں کہ یا اللہ آپ کی توفیق ہوگی تو میں یہ گناہ سے بچ سکتی ہوں، تیری توفیق ہوگی تو میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت غالب ہے، وسیع ہے، اس کا غصہ ہم جو نا حاوی ہے، اس کے رحمت جو ہے نا اس کے غصے پہ حاوی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، صرف اس کی رحمت پر ہی تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، تو رحمت ہی پہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں۔ وہ آپ نے قرآن کی آیت میں پڑھی ہے نا کہ اے بندے تجھے تمہارے رب کے کیوں تم دھوکے میں رہ گئے، اس کی رحمت سے تو کہ تم دھوکے میں رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کس چیز نے دھوکہ دے دیا تھا تمہارے، تو ہمیں صرف اسی چیز پہ تکیہ کر کے اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دے گا نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرو، اپنے نفس کو خوبصورت بناؤ۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا جس کا جتنا نفس پاک ہوگا نا جنت میں اتنا ہائی لیول اس کا ہوگا، کیونکہ شکل صورت تو اللہ نے ہمارے بنا دی ہے، اللہ کو ہماری شکل و صورت سے تو مطلب نہیں ہے، اندر جو ہے نا ہمارا دل، اللہ اس کو فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ کیا غیبت ہے، کتنا گندا دل ہے، حسد بھری ہوئی ہے، جلن کر رہا ہے، کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ سب اندر کے معاملات ہیں نا۔ کسی کو کیا پتہ ہے کہ آپ مسکرا کے مل رہے ہیں اور اسی کو اتنا اس کے آپ کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اللہ تو جان رہا ہے کہ تم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اندر تمہارے دل میں اس کی لیے اتنی محبت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو پاک کرنا ہے، اور آپ کو مجھے مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ آج کا دن بھی ہمیں دے دیا نا، ہم زندہ اٹھ گئے الحمدللہ، تو خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہمارے لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، تو انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہنا ہے اور اصلاح بھی کرنا ہے، پھر جو کمی بیشی ہو جائے گی، انسان ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ غفور الرحیم، انشاءاللہ اپنے اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اب آیت نمبر 55 یہ لاسٹ ہے، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کا طریقہ کھل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں راستے، اللہ کے پسند کا راستہ، ناپسند راستہ، حق کا راستہ، مجرم کا راستہ، بہت واضح انبیاء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، اس پہ جاؤ گے تو کیا ہوگا، اس پہ جاؤ گے تو کیا ہوگا، کھل کے بتا دیا اللہ نے، بہت آسان طریقے سے بات کو سمجھا دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ کیا ہے اور اللہ کے نافرمانوں کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائے، انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ گامزن کرے اور اپنی توبہ اور اصلاح کی بھی توفیق کرے۔ صدق اللہ العظیم۔